الصلاۃ والسلام ہوں یا حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، ان کی قوموں نے مخالفت نبی کی نہیں کیا۔ نبی نے جو کچھ کہا اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ معاندت، مخالفت، جھٹلانا یہ نہیں واقع ہوا۔ جھٹلانا شروع کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے، یا تو اس وجہ سے قید لگائی گئی الی نوح والنبیین من بعدہ، یا اس وجہ سے کہ پہلے پیغمبروں کو جو نہیں ماننے والے تھے ان پر عذاب نہیں نازل ہوا، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے خلاف کیا ان پر عذاب نازل ہوا۔ مگر عمدہ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے وحی آتی تھی تعمیر عالم کے متعلق، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے وحی آنے لگی اصلاح ناس کے واسطے، تعمیر عالم، جیسے کہ آپ اگر کسی مدرسے کو بنائیں تعلیم جاری کرنے کے واسطے تو آپ کو پہلے حجروں کا تعمیر کرنا، کتابوں کا جمع کرنا، مدرسوں کا لانا، ضروریات زندگی کو مہیا کرنا ہوتا ہے۔ جب سب چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اب اس کے بعد میں پڑھائی شروع ہوگی، اور جو لوگ کی پڑھائی کے اندر کوتاہی کریں گے ان کو سزا دی جائے گی، امتحان لیا جائے گا، پاس اور فیل کیا جائے گا۔ تو حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ابتدائی پیدائش انسانی کے اندر ہیں۔ اس وقت میں ان اکابر کے پاس احکام کی وحی بہت کم تھی، تعمیر عالم کی وحی تھی، مکان کس طرح سے بنایا جائے، کھیتی کس طرح سے کی جائے، کپڑا کس طرح سے بنایا جائے، کپڑا کس طرح سے سیا جائے، لکھنا پڑھنا کس طرح سے تعلیم کیا جائے، جو چیزیں عالم کی تعمیر کے واسطے ضروری ہیں وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک یہ ہوتی ہے۔ احکام بہت کم تھے، جیسے کہ ایک بچے کے پرورش کرنے کے واسطے زمانہ اس کی طفولیت کا ہوتا ہے، اس وقت میں بچے پر احکام تکلیفیہ نہیں نافذ کیے جاتے، بلکہ اس کی تقویت کے واسطے، بڑھنے کے واسطے، رہنے کے واسطے سامان کیا جاتا ہے۔ جب وہ 15 برس کا بالغ ہو گیا تب اب کہا جائے گا کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، احکام سے اس کو مطلع کیا جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس عالم کا زمانہ طفولیت کا ہے۔ طفولیت کے زمانے میں جو احکام بارگاہ الہی سے نازل ہوتے ہیں وہ تعمیر کے ہیں، اس عالم کو بڑھانا اور زندہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے احکام ان کے اصلاح کے واسطے، تہذیب اور خداوند کریم کی عبادت کے واسطے احکام نازل۔ تو اس
اس واسطے کہا گیا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اسی زمانے میں جبکہ اشخاص کی تہذیب اور تربیت مقصود ہوتی ہے تو اگر کوئی پڑھنے لکھنے کے اندر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو مار پیٹ شروع ہوتی ہے. اور جب بچہ ابھی کھیلتا ہے کمزور ہے تو اس وقت میں مار پیٹ نہیں کی جاتی ہے. تو اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام سے زمانہ عالم کے بالغ ہونے کا شروع ہوتا ہے اور اس وقت سے مار پیٹ شروع ہوئی. اولاً عذاب منکرین کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا اور پھر بعد میں ہر پیغمبر کے زمانے میں تجدید اور ان کی درستی کی گئی. بہرحال کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد سے ترجمۃ الباب کی توضیح ہوتی ہے، ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اس کا مبدا ذات مقدسہ ہے. اوحینا الی، جو وحی آئی اس کی کیفیت وہ ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور بعد کے انبیاء پر منتہا اس وحی کا نبی ہے. نبی کے پاس الہ نوح الہ انتہائی غایت کے واسطے ہے. تو اس واسطے مبادی وحی کے وسائط وحی کے اس کا منتہا کیا ہے وہ سب اس سے معلوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد مصنف نے دو دعوے کیے یا ایک ہی دعویٰ. اگر قول اللہ کہا جائے مرفوع کہا جائے تو دعویٰ ایک ہی ہے. کیف جواب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ ہے اور اس کے لیے اس بات بالآیت انا اوحینا ایک مثبت ہے اور پھر 6 روایتیں جو آگے ذکر کی جاتی ہیں وہ دوسری دلیل. اور اگر اس کو مجرور قرار دیا جائے تو 2 دعوے ہوں گے. قول اللہ تبارک و تعالی کیف ما کان، یہ 2 دعوے ہیں یا ایک دعویٰ ہے. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتا ہے. حدیث میں فرماتے ہیں حدثنا الحمیدی، حدث تحدیث سے ہے، تحدیث اخبار انباء اور سمعت وغیرہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نقل روایت کے اندر. لغتاً تحدیث کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، مگر عرف محدثین میں تحدیث کہا جاتا ہے قراءت الشیخ علی التلمیذ، جو چیز شیخ اپنے طور سے بیان کرے اور تلامیذ سنتے ہوں اس کو تحدیث کہا جاتا ہے. حدثنا فلان اذا كان ذلك الاستاذ هو بنفسه يقرأ الرواية، اس کو تحدیث کہا جاتا ہے. قراءت ہو استاذ کی طرف سے. عام عادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی. آپ کے اوپر احکام نازل ہوتے تھے، آیتیں نازل ہوتی تھی، آپ لوگوں
کو وہ پڑھ کر سناتے تھے. یہ تحدیث ہے حادث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عامتاً یہی ہے. اخبار ہے قراءت التلمیذ علی الشیخ. جس طرح سے تمہارے یہاں عادت ہے کہ تلمیذ پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے، اس کو اخبار کہا جاتا ہے. متقدمین محدثین کے یہاں پر اخبار اور تحدیث میں کوئی فرق نہ تھا، مگر متاثرین نے اس میں فرق کیا. تو اب اصطلاح جاری ہو گئی کہ اذا كانت الرواية بقراءة الشيخ على التلاميذ فذلك تحديث، وأما إذا كان بقراءة التلميذ على الشيخ فذلك اخبار. اخبار میں یہ ضروری ہے کہ استاد اس کا اقرار کرے. یعنی تلمیذ کہتا ہے کہ احدثکم محمد بن بشار عن شعبۃ عن فلان عن فلان الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کرتا ہے خبر دے کر. فالشیخ یقول نعم حدثنی فلان عن فلان، اس کا اقرار کرے. تو اخبار کے واسطے چونکہ قراءت ہوتی ہے تلمیذ کی، اور حقیقتاً تلمیذ خبر دینے والا نہیں، خبر دینے والا استاد ہوتا ہے. تو اس واسطے اس میں اقرار حقیقتاً یا حکماً شیخ کا ہونا چاہیے. تو حدثنا الحمیدی، حمیدی استاد ہیں امام بخاری کے. حدثنا کبھی کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے حدثنی. اگر استاد نے تلامید کو کے مجمع میں روایت ذکر کی ہے تو اس وقت میں کہا جائے گا حدثنا. اور اگر تلمیذ ایک ہی ہے، شیخ نے اس کو روایت سنائی تو اس وقت میں حدثنی کہا جائے گا. اسی طرح سے سمعت فلانا یقول کذا و کذا، اگر تلمیذ ایک ہے تو سمعت کہا جائے گا. اور اگر کئی آدمی ہیں تو کہیں گے کہ سمعنا فلانا یحدث کذا و کذا. تو تحدیث میں ہمیشہ قراءت شیخ کی ہوگی تلامید پر، اور اخبار میں قراءت تلمیذ کی ہوگی شیخ پر. کبھی انباہ انبأنا فلان یا انبأنی فلان، اصطلاحاً اگر شیخ اپنی کتاب تلامذہ کو دے دے، یہ کہ ہذہ مرویاتی یا ھذا کتابی اجزتکم ان تروہ عنی، تو اس وقت میں لفظ انباء استعمال کیا جاتا ہے. انبأنا فلان یا انبأنی فلان. اس کو کتاب دے دینا کہا جاتا ہے. اس کی تفسیر آپ نے نخبہ میں پڑھ لی. کبھی لفظ حدثنا و اخبرنا و سمعت وغیرہ نہیں کہا جاتا، عن فلان. عن ذکر کیا جاتا ہے، قال ذکر کیا جاتا ہے. عن اور قال صریح فی السماع نہیں. ہو سکتا ہے کہ سماع ہو سکتا ہے کہ بالاخبار بالنقل ہو. تو عن اور قال بھی روایت کے الفاظ میں سے ہے، مگر شیخ سے تلمیذوں کا سننا
متصل سند ہونا ضروری ہے عن کے اندر اور قال کے اندر، بخلاف حدثنا، اخبرنا، اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ کے اندر اسٹوڈیو اتصال کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے یہاں منفرد پر کہا گیا ادارہ، حدثنا تلاوت، الحمیدی ہو، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر حدثنا سے ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی کسی روایت اسٹوڈیو کے کوالٹی میں اندر جب ریکارڈنگ ابتدا میں اور آڈیو حدثنا کیسٹس کو یا سی ڈی میں اخبرنا کنورٹ لایا کروانے کے لیے تو معیاری چاہیے ادارہ کہ اسلامک ہم وائس، اپنی رابطہ کے لیے تمام سند پوسٹ باکس نمبر ہر روایت کے 1503 اندر ذکر کریں۔ نشاط آباد، فیصل آباد، تو فون نمبر اب ہر پوری 0333 سند ہم کو چاہیے 65253770۔ حدثنا شیخ الہند مولانا محمود حسن قال حدثنا مولانا محمد قاسم النانوتوی قال حدثنا شیخ عبد الغنی الدہلوی قال حدثنا شیخ محمد اسحاق الدہلوی، پوری سند ہر روایت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس پوری سند کو ہر روایت کے اندر ذکر کریں تو بہت دور ہو جائے گا، اس لیے ابتدا میں یہ کہہ دیا جاتا ہے قرأت کرنے والا یہ کہتا ہے بالسند المتصل الى الامام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا الحمیدی۔ تو قاری ابتدائی درس میں یہ حوالہ دے دیتا ہے کہ ہماری سند جو کہ متصل ہے امام بخاری تک، اسی سند سے ہم یہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی۔ اب اس کے بعد ہر روایت میں بالسند متصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ضمیر لائے وبہ قال حدثنا فلان بہ، ہر روایت کی ابتدا میں بھی کر دیا جائے گا۔ یہ عادت اختصار کی اہل حدیث کی جاری ہو گئی، جیسے کہ اختصار کی حدیثات طریقہ حدثنا میں ثنا لکھا جاتا ہے، ہے اور دال اس کو حذف کر دیا جاتا ہے ثنا، یا کبھی نا فقط لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے حدثنا، پڑھنے کے اندر تو پورا حدثنا کہنا ہوگا، مگر لکھنے کے اندر ثنا یا نا، اور اخبرنا کے اندر انا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا اخبرنا۔ اسی طرح سے انبانا کے اندر اشارتاً نبانا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا انبانا، انی پڑھا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا اخبرنی۔ یہ اختصار اس واسطے کہ تاکہ طول نہ ہو یہ جاری ہو گیا ہے۔ تو حدثنا الحمیدی ہو قال حدثنا، اب بسا اوقات قال لکھا نہیں جاتا مگر پڑھا ضرور جائے گا، نہ لکھا ہو جب بھی یہی، تو بہی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ، انہ سمع پورا لکھا جاتا ہے اور کبھی اختصار کر لیا جاتا ہے، لفظ سمع لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے انہ سمع۔ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ انہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ غلطی ہے، سمع لکھا ہوا ہو تو انہ پڑھنا ضروری ہے۔ انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ۔ یہ جتنے راوی ہیں
سب کے سب ہمارے اساتذہ ہیں. اگر یہ ہم کو روایت نہ بتلاتے تو ہم جاہل رہتے. استاد کا بہت بڑا حق ہے تلمیذ کے اوپر. جو شخص حق استادی ادا نہیں کرتا وہ نمک حرام ہے. اس کی تعظیم کرنا اور ان کے لیے دعا مانگنا ہمارے فرائض میں سے ہے. محرومی ہے اس شخص کی جو کہ استاد کی نمک حرامی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے. اس واسطے ہم کو ہر راوی کو دعا دینی چاہیے اور ان کے حقوق کو ماننا چاہیے. بے ادب محروم گشت از لطف رب، از خدا فاہم توفیق ادب. بے ادب محروم گشت از لطف رب. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی شیعہ کو حافظ قرآن نہ پائیں گے. قرآن بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسی نعمت عطا فرمائی جیسی کہ کسی امت کو نہیں دی. اس نعمت کے اساتذہ وسائط صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں خصوصاً خلفائے اربعہ اور خلفائے اربعہ میں بالاخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ جامع قرآن. تو ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا تمام امت کے اوپر ضروری ہے. اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو ہم تک نہ اسلام پہنچتا، نہ قرآن پہنچتا، نہ اور دین کی کوئی بات پہنچتی. قرون اولا سب ہمارے اساتذہ ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن اور دین پہنچا ہے. ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اور اگر بے تعظیمی کی جائے گی تو ہم رحمت خداوندی سے محروم ہو جائیں گے. شیخین کی شان میں اور حسنین کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں شیعہ نہایت بے ادبی کرتے. اس واسطے آپ دیکھیں گے کوئی شیعہ قرآن شریف کا حافظ ہے، نصرانی حافظ قرآن کا ہو جائے گا، یہودی ہو جائے گا، مگر شیعی کبھی قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. پورے قرآن کا تجربہ کر کے دیکھیں. اس الزام کو رفع کرنے کے واسطے روافض نے بعض سنی حافظوں کو کچھ روپے دیے اور کہا کہ مجمع میں تو یہ کہہ دینا کہ میں شیعہ ہوں اور قرآن سنا دینا. تو وہ غریب تھا، اس نے رشوت دے دیا. بڑے مجمع میں دعویٰ کیا گیا شیعوں کی طرف سے کہ ہم قرآن کے حافظ ہیں. اس کو سنی کو لائے بڑے مجمع میں. اس نے کہا کہ میں شیعہ ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں. تو امتحان لیا گیا، کہا گیا کہ فلاں سورت میں فلانی جگہ سے پڑھو. تو پڑھنا بالکل نہیں آیا. کئی جگہ سے دیکھا وہ بھول گیا. اس نے مجمع میں پھر توبہ کیا اور کہا کہ مجھ کو یہ رشوت دی گئی تھی، اس واسطے میں نے کیا تھا، میں تو قرآن بھول گیا. اس کے بعد جو
پڑھایا گیا تو پھر پڑھنے لگا خوب اچھی طرح سے. تو تمام سبق ہم سے پہلے جو مسلمان گزر گئے ہیں وہ سب ہمارے اساتذہ ہیں. قرآن متواتر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے زمانے تک تواتر کہاں سے ثابت ہوا؟ تواتر تو خبر قوم تحیل العادت تواترهم علی الکذب، اس کو تواتر کہا جاتا ہے. تو ہمارے سے پہلے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب روایت کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہم کو دیا اور کہا کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہے. تو یہ خبر متواتر ہوتی ہے ان تمام مسلمانوں سے جو ہم سے پہلے گزر چکے. تو جتنے مسلمان ہمارے سے پہلے گزرے ہیں ان سب کو ہمارا استاد ماننا ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو قرآن کا تواتر باقی نہ رہے. اس واسطے متقدمین کے واسطے، اسلاف کے واسطے دعا کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے. یہ تو قرآن کے متعلق ہے. اسی طرح سے تمام احکام اسلامیہ جو کہ متواتر ہیں وہ ایک شخص کے اوپر نہیں، تمام مسلمانوں میں. ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، کیسے معلوم؟ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، فرض ہیں. اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا. یہ کیسے ہم کو معلوم؟ تمام شرقاً اور غرباً جتنے مسلمان ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم سے پہلوں نے یہ خبر دیا، انہوں نے ان سے پہلوں نے خبر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں. یہ تواتر. اسی طرح اور احکام اسلامیہ جو متواتر ہیں وہ سب کے سب قرون اولا سے قرون اخرى تک پہنچا. تو جتنے مسلمان ہم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ سب ہمارے اساتذہ ہیں. انہی کے ذریعے سے ہم کو ایمان اور اسلام، رسول کا ہونا، خدا کا موجود ہونا، جو چیزیں نقلی ہیں وہ سب انہی کے ذریعے سے. تو ہم کو سب کا ادب کرنا چاہیے. اور بالخصوص حدیث کے اندر یہ تو متواترات کے متعلق تھا. احادیث میں سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اگر حمیدی نہ روایت کرتا تو بخاری کو کہاں سے معلوم؟ بخاری کا استاد حمیدی، اس کا استاد یحییٰ بن سعید. تو یہ سب ہمارے اساتذہ. ہم کو چاہیے کہ ان کا ادب کرے اور ان کے لیے دعا کرے. تو اس واسطے اب اگر ہر کلمے میں یہ کہا جائے حدثنا الحمیدی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ تعالی قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی رحمہ اللہ تعالی. ساتھی کے ساتھ اگر کہیں تو بڑا طول ہو جائے. تو اس وقت سے مختصر طریقہ یہ ہے کہ صحابی کے نام پر جب پہنچو تو یہ کہو کہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم. صحابی کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، عنہم سے مراد جو دوسرے راوی ہیں حمیدی، سفیان
یحییٰ ابن سعید انصاری اور اسی طرح سے علقمہ وغیرہ جتنے ہیں، سب کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ما انت علیہم بمسیطر، مسیطر جبار کو کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ان نصوص کا، اور قل الحق من ربکم فمن شاء حدثنا الحمیدی قال حدثنا یحییٰ بن سعید، یہ طریق ہے، راستہ ہے متن کے تک پہنچنے کا۔ جس طرح سے آپ سڑک پر چل کر کے مقصد پر پہنچتے ہیں، اسی طرح سے یہ سند، یہ راستہ ہے متن کا۔ حکایت طریق المتن یقال له السند، وما ينتهي إليه السند يقال له المتن، فمن انتهى إليه السند یہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے۔ اب یہ حدیث انما الاعمال بالنیات آپ کے پاس مختلف کتابوں میں آ چکی ہے، ہم اس کے اندر زیادہ تفصیل نہیں کریں گے۔ اس روایت میں، اس متن میں 3 جملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، وفی بعض الروایات انما الاعمال بالنیہ مفرد ہے، یہ بطور حصر کے، انما صیغہ حصر کا ہے۔ اے لیست الاعمال الا بالنیات۔ پھر دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ دوسرا جملہ بھی حصر ہی کے ساتھ ہے۔ لَيْسَ لِامْرِئٍ مَّا شَيْءٌ إِلَّا مَا نَوَاهُ، حصر کا صیغہ، جو نیت کرے گا وہی اس کو ملے گا۔ پھر تیسرا جملہ ہے فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، یہ تیسرا جملہ ہے۔ تینوں جملے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں، دوسرے جملے سے ہوتی ہے اور دوسرے کی تفسیر تیسرے سے ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ہجرت کیا تھا آپ کے ارشاد سے، اور آپ کے بعد بھی لوگوں نے ہجرت کیا، مدینہ منورہ میں آئے۔ تو بعض لوگ تو ہجرت کر کے آتے تھے اس وجہ سے کہ مکہ معظمہ میں آزادی کے ساتھ دین کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا، کفار طرح طرح کی اذیتیں مسلمانوں کو دیتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک آپ کے چچا ابو طالب موجود رہے، جب تک تو ان کی وجہ سے وہ کفیل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، تمام قریش میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے، اس واسطے ان کا احترام کرتے تھے قریش، اور
ان کے بھتیجے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی طور پر ستانے کی جرات نہیں تھی۔ آپ اگرچہ یتیمی کی حالت میں نشو و نما پاتے ہیں، آپ ماں کے پیٹ میں تھے، 8واں مہینہ تھا یا اس کے قریب وقت تھا کہ والد ماجد کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا۔ آپ کی پرورش والدہ ماجدہ نے کیا۔ آپ کی عمر 3 یا 4 برس کی تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب موجود تھے، انہوں نے کفالت کیا۔ آپ کی عمر 8 برس کے قریب تھی کہ عبد المطلب کا بھی انتقال کا وقت آ گیا، تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کے عینی بھائی تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں میں سے ابو طالب کے علاوہ اور جو صاحبزادے ہیں عبد المطلب کے، وہ عینی بھائی نہیں ہیں عبداللہ کے، بلکہ حلاجی۔ تو اس واسطے ابو طالب کو دادا نے منتخب کیا اور کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، تربیت کرنا۔ تو ابو طالب جب تک زندہ رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی۔ سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ احسان ہاں جناب علیہ الصلاۃ والسلام پر ابو طالب کا۔ ابو طالب بڑی محامات کرتے تھے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کو کوئی روکنے والا نہیں رہا، اس واسطے بہت زیادہ تر اذیتیں دینی شروع کی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا کہ مکہ چھوڑ کر کے مدینے کو چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کیا اور مکہ چھوڑ کر بہت سے لوگوں نے مدینہ منورہ میں آ کر اقامت کیا، اور دین کا عروج مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو مدینہ منورہ پر لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ ہجرت اس زمانے میں فرض، کیونکہ دین کی اقامت مکہ معظمہ میں نہیں ہو سکتی، تو فرض کی ہجرت۔ بعض لوگوں نے ہجرت کیا ہے لأجل امرأة كانت امرأة يقال لها أم قيس فعشقها إنسان فأراد أن يتزوج بها فخطبها فقالت لا أتزوجك حتى تهاجر من مكة فإن هاجرت فأنا أتزوجك، فهاجر ذلك الرجل إلى المدينة المنورة، وكان يقال لها مهاجر أم قيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ مشنے اور دوسری کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، ہم کچھ تھوڑی سی بحث کریں گے
مگر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو شران ضرورت نیت کے متعلق اور اس سے احکام کے تفریق کرنے کے لیے ذکر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات وضو کے اندر بھی نیت کو ضروری قرار دیتے ہیں، جس طرح سے کہ نماز میں، روزے میں، تمام عبادات میں نیت ضروری قرار دی گئی. حنفیہ فرق کرتے ہیں، جو عبادات مقصودہ ہیں اس کے اندر نیت ضروری ہے، اور جو عبادات مقصودہ نہیں ہے بلکہ وسائل اور ذرائع ہیں ان کے لیے نیت ضروری نہیں قرار دیتے. تو نماز کے لیے، روزے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے، یہ سب عبادات مقصودہ ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نیت ضروری قرار دیتے ہیں، بغیر نیت کے کوئی عبادت معتبر نہیں. اور یہی اور دوسرے ائمہ بھی قرار دیتے. بحث اس کے اندر ہے وسائل، ایسی چیزیں جو کہ مقاصد نہیں ہیں ان کے لیے بھی نیت ضروری ہے یا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کے واسطے نیت ضروری قرار دیتے ہیں. اگر بلا وضو تمہارا بدن تمام سر سے پیر تک دھل گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کو وضو معتبر نہ ہو. تم گئے تھے کنویں پر پانی لینے کے واسطے، تم جنوبی تھے یا محدث تھے، تمہارا پیر پھسل گیا، تم کنویں میں گر گئے، تمام بدن دھل گیا. یا تم چل رہے تھے، بارش ہوئی، بارش سے تمام ہاتھ پیر سب دھل گیا، تو اعضائے وضو سب پر اصالت امام متحقق ہو گئی. تو کیا اس سے نماز پڑھ لینا جائز ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ نہیں جائز. تم نے تو اعضاء کے دھونے کی نیت ہی نہیں کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جائز وضو ہو گیا. ہم کو کہا گیا تھا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ سب ہو گیا تو ہم کو نماز پڑھ لینا کافی. ہم کنویں میں گر گئے، ہم جنوبی تھے، ہمارے تمام بدن پر پانی پھر گیا تو اب غسل ہو گیا. اسی بات سے کہا گیا مسئلۃ البیر جحتن، تو سے کلاہما طاہران، البیر طاہر والجنوب طاہر. طہارت کا حکم دیا جائے گا. بہرحال یہ فرق اس سے واقع ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسائل کے لیے نیت کی ضرورت ہے، مقاصد کے واسطے نیت کی ضرورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وسائل کے واسطے بھی ایسا کہتے ہیں کہ نیت ضرور ہے، مگر شوافی بھی وضو کے اندر تو ایسا کہتے ہیں، مگر طہارت جسم، طہارت مکان، طہارت ثوب وغیرہ کے متعلق وہ بھی نہیں کہتے کہ نیت کی ضرورت ہے. ہمارا کپڑا ناپاک تھا، ہم نے الگنی پر لٹکا رکھا تھا یا
کیل پر لٹکا رکھا تھا. آندھی آئی، اڑا کر کے اس نے پتناگے کے نیچے ڈال دیا. پتناگے سے بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ وہ کپڑے کی نجاست بالکل دھل گئی. کپڑا پاک ہوا نہیں ہوا. کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے پاک نہیں ہوا؟ وہ زمین جس کے اوپر پاخانہ یا پیشاب پڑا ہوا تھا، بارش ہوئی اور وہ صاف ہو گئی، کیا وہ پاک ہوئی ہے نہیں؟ اسی طرح سے بدن وغیرہ کی نہیں. تو ہمارے شعراء نے بڑا جھگڑا کر دیا، مگر بڑے جھگڑے کی بات نہیں. تقریباً دونوں مذہب قریب قریب آ جاتے ہیں. وسائل کے لیے امام ابو حنیفہ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیت وضو ہی نہیں کہتے، امام شافعی بھی نہیں کہتے. فقط وضو کے اندر جھگڑا ہے. تیمم کے اندر اتفاق ہے، تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوتا. وضو کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو حیثیت ہے. وضو عبادت مقصودہ بھی ہے اور وسیلہ بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور. اس سے معلوم ہوا کہ طہور وسیلہ. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو خطایا آنکھوں کے قطرات کے ساتھ بھی نکلتی ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو خطایا اور ذنوب قطرات ماء کے ساتھ نکلتی ہیں. اسی طرح سے ہر عضو کے دھونے سے قطرات کے ساتھ میں گناہیں نکل جاتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ خود عبادت مقصودہ. تو اس بات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں دو شان ہیں. وسیلہ ہونے کی بھی شان ہے اور مقصود ہونے کی بھی شان ہے. مقصود ہونا بغیر نیت کے نہیں حاصل ہو، یعنی تمہارے گناہوں کا وضو کے ساتھ نکل جانا اور نقیم من الذنوب ہو جانا تمہارا بغیر نیت کی نہیں ہوگا. مگر نماز جائز ہو جائے گی. لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور. طہور ہونا وسیلہ ہونا متفق ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک جھگڑا ہے جس کو آپ نے زیادہ سمجھ لیا ہے. میں اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے وقت آپ کا خرچ کرانا نہیں چاہتا. اس کے لیے کیا تقدیر ہو تو ظاہر انما الاعمال بالنیات، بالنیات ظرف ہے. ظرف مستقر ہو یا ظرف لغو ہو، کیا مقدر کیا جائے گا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ انما تکمیل الاعمال بالنیات، اور شوافی کہتے ہیں انما تحقق الاعمال بالنیات، اعتبار الاعمال بالنیات. یہ فرق کیا جاتا ہے، اس فرق کی کوئی ضرورت نہیں. خیر، میں کل کو اس حدیث کے متعلق زیادہ تفصیل کروں گا. کسی نے درخواست کے ساتھ کرنا زیادہ تر واضح معلوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم کو یہاں پر بحث عظیم پیش آئی. وہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں اور حدیث میں مطابقت کہاں
ترجمۃ الباب تو ہے بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ جواب ہم نے مقدر کیا تھا باب جواب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کے اندر کوئی چیز وحی کی اور پھر ابتداء وحی کی ذکر نہیں کی گئی، تو کس طرح سے اس روایت کو ترجمۃ الباب سے مطابقت ہوگی؟ یہ پہلا مسئلہ ہے. بخاری کے متعلق سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ترجمۃ الباب کا حدیث سے مطابقت کا ہے. تمام اپنے علم کو بخاری نے تراجم ابواب میں رکھ دیا. وہ تفقہ سکھلانا چاہتا ہے لوگوں کو، فقط روایتوں پر عبور کرانا نہیں چاہتا. تو بتلانا چاہتا ہے کہ ان احادیث سے کس طرح مسائل کا استخراج کیا جائے. ترجمۃ الباب ہمیشہ مدعا ہوتا ہے اور جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ دلائل ہوتی ہیں دعویٰ کی. اب یہ مسئلہ نہایت زیادہ مشکل ہے. اس کا جواب بعض مصنفین نے تو یہ دیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ابتدا میں اس لیے نہیں لایا کہ ترجمۃ الباب کو اس سے ثابت کرے، جیسا کہ قاعدہ ہر باب میں ہے، ہر مصنف کا ہے، بلکہ یہ حدیث تیمناً اس جگہ ابتدائی کتاب میں ذکر کی گئی ہے. اس سے متنبع کرنا منظور ہے. ہر اس شخص کو جو کہ بخاری کو پڑھائے، جو لکھے، نقل کرے، شائع کرے، ہر ایک کو، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی مصنف متنبع کرتا ہے کہ تمہاری نیتیں درست ہونی چاہیے، بوجہ اللہ کام کرو. کتاب کا پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، مطالعہ ہو، لکھنا ہو، لکھانا ہو، املا کرانا ہو، سب کے اندر نیت درست کرو، کیونکہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بلا نیت صحیحہ کے مقبول نہیں ہے. اگر تم نے نیت صحیحہ نہیں کیا تو اگرچہ تم اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کرو فائدہ مند نہ ہوگا. اگر تم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہو، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھ کو نمازی سمجھیں، لوگوں کو دکھلانے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے تم نماز پڑھ رہے ہو خانہ کعبہ میں، تو یہ نماز مقبول نہیں، معتبر نہیں. حالانکہ سب سے اعلیٰ درجہ عمل کا یہاں پر متحقق ہے. تو اس واسطے متنبع کرنا چاہتا ہے کہ ہر ایک کو، کتاب کا قاری ہو یا مطالعہ کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، ہر ایک کو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے. لأن الأعمال ليست إلا بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. یہ توجیہ کی گئی ہے، مگر اس توجیہ پر شبہ واقع ہوتا ہے کہ اگر مصنف کا یہی مقصد ہے تیمناً ہر ایک کو متنبع کرنے کے واسطے یہ حدیث ذکر کرنی ہے، تو ترجمۃ الباب کے منعقد کرنے سے پہلے چاہیے تھا وہ یہ کہتا انما الاعمال بالنیات، اور جب اس حدیث سے فارغ ہوتا تب یہ کہتا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف نے تو باب منعقد کرنے کے بعد یہ روایت ذکر کی ہے.
اس واسطے یہ جواب اس کے مناسب نہیں معلوم ہے۔ حقیقی جواب اس کے لیے یہی ہے کہ مصنف اس حدیث سے مبادئ وحی کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی اس کے مبدا کو اس حدیث نے بتلایا۔ اس حدیث نے کہا انما الاعمال بالنیات، اے لیست الاعمال الا بالنیات۔ جس طرح سے ایک چیز مرکب کے اجزاء میں اگر کوئی جز اعلیٰ درجے کا ہے تو درمیان میں کیوں کیا؟ وہ تو دعا کرنے کو کہتا ہے کہ سبق کے بعد میں درمیان میں فرق ڈالا۔ ایک مرکب چیز کے اندر جو جز ایسا ہو کہ اس کے اوپر مدار ہو اس کو ان الفاظ سے صرف ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کے لیے شبہ ہوتی ہے اور روح ہوتی ہے۔ شبہ جسمانی حالت، انسان کے لیے جسم ہے جو کہ گوشت سے پوست سے ہڈی سے یہ بنایا گیا، اور ایک جز ہے جس کو روح کہتے ہیں، وہ مدار کمال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انما الانسان بالروح تو صحیح ہوگا۔ جسم کے اوپر شبہ جو ہے اس پر مدار کمال کا نہیں۔ اگر کوئی شخص نہایت زیادہ تنا بند ہو، قوی ہو، صحیح جسم والا ہے مگر روح اس کی خبیث ہے تو اس شخص کو خبیث شمار کیا جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب خاندان کا نہایت بڑا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، بنی ہاشم میں سے ہے، چچا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جسمانی حالت ایسی اعلیٰ ہے کہ اس کا لقب ابو لہب رکھا گیا کہ اس کا چہرہ، اس کا بدن اس طرح سے چمکتا تھا جیسے کہ آگ کے شعلے چمکتے ہیں، مگر جسم کے اندر جو روح ہے وہ نہایت نجس روح ہے۔ تمام عمر کفر کے اوپر رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا، تو یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ شبہ یعنی جسم اس کا یہ معتبر نہیں ہے، روح اس کی خبیث تھی، اس واسطے کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام سرداروں کو بلایا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا، اس کے عذاب سے ڈرایا۔ تو ابو لہب کہتا ہے تبت لک سائر اليوم الہذا جمعتنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قسم کے الفاظ کا، اس کی بیوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عداوت رکھتی تھی کہ آپ اخیر شب میں اٹھ کر کے جا کر مسجد حرام میں نوافل پڑھتے تھے، تو وہ آپ کے سو جانے کے بعد آپ کے دروازے پر راستے پر کانٹے لا کر کے ڈالتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔
اس قدر خبیث روح دونوں کی میاں بیوی کی. دیکھیے شبح کا جسم کا بدن کا اعتبار نہیں، روح کا اعتبار ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، حبشی تھے، سیاہ رنگ ہے، کسی قسم کا ان میں کمال نہیں ہے. بکری چرانا یا اونٹوں کو چرانا جانتے تھے اور کوئی کمال نہیں رکھتے تھے. مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک شخص کے چلنے کی آہٹ سنی. دریافت کیا، معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ میرے آگے آگے چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت دفع نعلیک قدامی امامی فبما نلتبس ھذا، میں نے تم کو دیکھا کہ تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہو، کیا بات، کون سا عمل تم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ فضیلت نصیب ہوئی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میری عادت ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ فضیلت، یہ مزیت حاصل ہے. تو دیکھیے اعتبار شبح کا جسم کا نہیں، اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں پر روح کا ہے. روح میں اگر پاکیزگی ہے، خدا کا خوف ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے تعلق ہے، اخلاص ہے، تو اعلیٰ درجے کا شمار کیا جائے گا. جسم کیسا ہی ہو. ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میں تھا، قحط پڑا، بارش نہیں ہوئی. آخرکار اہل مکہ تمام قضات اور علماء اور زہاد سب کے سب نماز استسقاء کے واسطے نکلے. 3 روز تک نکلتے رہے، نماز استسقاء پڑھی، مگر بارش نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک روز رات کو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک غلام سیاہ رنگ کا لنگڑا غلام جنگل میں نکل کر کے دعا مانگتا ہے بارش کی. وہ دعا کر کے فارغ ہوا تھا کہ بارش شروع ہوئی. وہ بزرگ نے کہا کہ دیکھو یہ کون شخص ہے. اس کے پیچھے پیچھے، رات کا وقت تھا، پیچھے پیچھے چلے آئے. ایک مکان میں وہ داخل ہوا، اس مکان کو انہوں نے پہچان لیا. صبح کو آیا، دیکھیں یہ کون شخص ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ نخاس کا مکان ہے. نخاس اس زمانے میں تاجر کو کہا جاتا تھا. اس نے کہا کہ پوچھا صاحب مکان سے کہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں، تو مجھ کو غلاموں کو دکھلاؤ. وہ لائے، اپنے تمام غلاموں کو پیش کیا، مگر وہ شخص نہیں. پھر کہا کہ اور کوئی باقی رہ گیا. پھر اس نے کہا کہ ایک بہت ناکارہ غلام ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، وہ باقی رہ گیا. اس کو دکھلانے سے کیا فائدہ تم کو؟ ڈیجیٹل ساؤنڈ خریدو گے نہ سمجھو گے.
پاکستان میں اسلامک انہوں نے کہا ریکارڈنگ کے لیے کہ اچھا مجھے منفرد دکھلاؤ، ادارہ، وجود آیا تو تلاوت، وہی شخص تھا حمد و جس نے نعت، رات کو نظمیں اور ڈرامہ تقاریر، کیا۔ ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات اس کی کو انہوں نے اسٹوڈیو خرید کوالٹی لیا میں اور آزاد کر ریکارڈنگ دیا۔ اور آڈیو کیسٹس کو تو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے خداوند کریم کے معیاری بارگاہ میں ادارہ، اسلامک وائس۔ قبولیت رابطہ کے لیے جسم کے اوپر، پوسٹ شبح باکس کے نمبر اوپر نہیں ہے، 1503 نشات آباد، ارواح کے فیصل اوپر۔ آباد۔ فون روحانیت نمبر کیسی ہے؟ 0333 اسی پر 65 اسی کو 25 بتلانا چاہتے ہیں۔ 37 انما الاعمال بالنیات، اعمال جتنے بھی ہوں ان کا اعتبار بارگاہ خداوندی میں حقیقت بھی کے نزدیک نیت کے اوپر ہے، صورت عمل پر، حرکات جسمانیہ پر مدار نہیں۔ یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت عمل بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی طرز کے عمل ہوں مگر نیتوں کے اندر اختلاف ہو۔ دہلی جانے کے بعد سے چور بھی نکلتا ہے، ڈاکو بھی نکلتا ہے، طالب علم بھی نکلتا ہے، متقی پرہیزگار بھی نکلتا ہے۔ اپنے گھر سے نکل کر کے اسٹیشن پر جاتے ہیں، وہاں جا کر دہلی کا ٹکٹ لیتے ہیں، مگر ایک شخص کا ارادہ ہے کہ جا کر دہلی میں جیب کاٹے گا، دوسرے کا ارادہ ہے کہ جا کر وہاں تجارت کرے گا، تیسرے کا ارادہ ہے کہ وہاں جا کر علم طلب کرے گا، چوتھے کا ارادہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جا کر کے اللہ کا نام سیکھے گا۔ عمل سب کا بظاہر ایک ہے، گھر سے سب نکلتے ہیں، اسٹیشن پر جاتے ہیں، ریل پر ٹکٹ لے کر کے سوار ہوتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں، مگر کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کے ساتھ ایک ہوگا؟ جو چوری کرنے کے واسطے نکلا ہے، فسق و فجور کے واسطے نکلا ہے، دہلی میں تماشا دیکھنے کے واسطے نکلا ہے، وہ شخص کی نیت طلب علم کی، لقاء صالحین کی، اللہ کا نام لینے کی کرتا ہے۔ بظاہر عمل سب کا ایک ہے مگر خدا کے یہاں پر ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کی نیت کے اوپر کیا جائے گا۔ جو شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے، خدا کے راضی کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کے برابر چور گٹکٹا نہیں ہو سکتا، حالانکہ صورت عمل ایک ہے۔ اسی کو متربع کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی کو فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعتبار عملوں کا ظاہر پر نہیں ہے، حرکات ظاہرہ پر نہیں ہے، بلکہ اعتبار ہے نیت کے اوپر۔ منشا عملوں کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا، مقبول اور مردود ہونے کا، قابل اعتماد اور غیر قابل اعتماد ہونے کا منشا، مبدا نیت ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تب تو اس کے ثمرات عند اللہ اعلیٰ درجے کے متحقق ہوں گے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے، اگرچہ تم بڑے سے بڑے کام کرو، تم جہاد کرتے ہو، تم دشمنوں سے کفار کے ساتھ میں قتال کرتے ہو، تم خون سے نہا لیتے ہو، تم خود شہید ہو جاتے ہو، مگر تمہاری نیت تھی لوگوں کو دکھلانے کی، اپنی شہرت کی، اپنے نام کی، تو یہ چیزیں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے 3 فریق لائے جائیں گے۔ ایک فریق ہوگا قراء کا، ان لوگوں کا کہ جو علوم کو پڑھتے ہیں،
پڑھاتے ہیں اور قرأت کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہیں گے کہ بارگاہ الہ میں نے قرآن کو پڑھایا تیرے رضا کے واسطے۔ کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے اپنی شہرت کے واسطے، دنیا کے واسطے تم نے پڑھا اور پڑھایا تھا، تم کو دنیا میں وہ حاصل ہو گیا، تمہارے لیے میرے یہاں کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو آندھا کر کے دوزخ میں ڈال۔ سخی کو بلایا جائے گا، تم کو ہم نے اس قدر مال دیا تھا، تم نے اس مال کے اندر کیا ہمارا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے فقراء کو، محتاجین کو دیا۔ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنی شہرت کے واسطے، تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ بڑا سخی شخص ہے، اس واسطے مال خرچ کیا۔ تم نے ہماری رضا جوئی کے واسطے نہیں کیا۔ بسا اوقات حیا کی وجہ سے انسان اپنے حقوق کو نہیں طلب کرتا ہے، شرماتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس واسطے بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ تو لوگوں سے شرماتا ہے اور اپنے مفاد کو نہیں طلب کرتا، شرمایا مت کر۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا فإن الحیاء من الایمان، اس وجہ سے کہ اس کو شرمیلا پن ہے، شرماتا ہے، یہ وصف نہایت عمدہ ہے۔ اگر تم اس کو چھوڑو گے تو بسا اوقات چھوڑنے کی وجہ سے بے حیائی غالب ہو جائے گی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جس شخص میں حیا نہیں ہوتی ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو بسا اوقات وہ معاصی میں مبتلا ہوتا ہے بے حیائی کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ وصف صفت حیا بہتر چیز ہے، حیا ایمان کی چیز ہے۔ تم کو اس وصف کو، اس خلق کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ ہاں، آپ نے بعض اوقات میں مذمت بھی کی ہے، آگے آئے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، جو شخص شرمیلا ہے وہ اور جو شخص متکبر ہے وہ علم سے محروم رہتا ہے۔ تو اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایمان میں سے ہے تو علم جیسی چیز کو یہ کیسے روکے گا؟ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، یہاں پر حیا میں سے، ایمان میں سے قرار دیا گیا اور وہاں مانع علم سے قرار دیا گیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر وجہ کے لیے محل ہوتا ہے، اگر اپنے محل پر وہ وصف استعمال کیا جائے تب وہ حسن ہے، اور اگر اپنے محل پر نہ استعمال کیا، فی غیر محل ہی استعمال کیا گیا تو اس کا ضرر ہوتا ہے۔ تو حیا کو اگر فی غیر محل ہی استعمال کیا گیا وہ معنی ہوگا علم سے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ
ان اللہ لا یستحیی من الحق فہل علی المرأة اذا رأت غسل اذا احتلمت، اگر عورت کو احتلام ہو تو اس پر غسل ہے یا نہیں؟ تو اس بات کو انہوں نے سوال کیا. ازواج مطہرات موجود تھی اس مجلس میں، حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما. تو فرماتی ہیں یا ام سلیم قد فضحت النساء او تحتلم المرأة، احتلام ہونا تو غلبہ شہوت کا یہ علامت ہے. تو عورتیں اپنی شہوت کو ظاہر ہونے نہیں دیتی، ان کی طبیعی بات ہے کہ وہ شہوت کا ظاہر ہونا بہت طبیعی سمجھتی. تو ازواج مطہرات نے جب سنا کہ وہ ام سلیم فرماتی ہیں کہ حل علی المرأة غسل اذا احتلمت، تو معلوم ہوا کہ عورت کو احتلام ہوتا ہے. احتلام ہونا جبھی ہوگا کہ جب اس کے اندر مادہ شہوت کا ہے، مادہ شہوت کا جبھی ہوگا کہ جب اس کے اندر منی موجود ہے. منی نہیں ہے تو شہوت نہیں ہوگی. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ انکار کرتی ہیں مادہ منویہ کے موجود ہونے کا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یمینک فبما یشبہ الولد، اگر عورت کے اندر منی نہ ہوتی تو بچہ ماں کا، ماں کے رشتے داروں کا، ماموں کا، نانے کا کیوں مشابہ ہوتا؟ یہ مشابہت دلیل اس امر کی ہے کہ بچے کے اندر مادہ نانحال کا بھی موجود ہے، ماں کا بھی موجود ہے. جب تو مشابہت بچے کی ماں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، نانا کے ساتھ ہوتی ہے تو مادہ وہی منی ہوگا. منی کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے اس سے. اور جب منی موجود ہے تو شہوت بھی ہونی ضروری ہے. تو اس واسطے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اور ان کو حیا کو ترک کرنا پڑا. انہوں نے کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق اے لا یأمر بالحیاء من الحق فهل علی المرأة غسل اذا احتلمت. تو یہاں ترک حیا کیا گیا. اسی پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عائشہ نے ان کو ملامت کیا. اگر حیا کا غلبہ نہ ہوتا ام سلمہ پر تو یہ نہ کہتی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار ما منعهن الحیاء عن السؤال عن الحق. انصار کی عورتیں نہایت عمدہ عورتیں ہیں. شرم کی وجہ سے انہوں نے حق کے دریافت کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ وہ شرم جو کہ حق سے روک دے وہ شرم نہیں ہے بلکہ وہ وصف قبیح ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سوال کیا اور حیا کو ترک کیا. تو حیا وہ صحیح ہے کہ جس کے اندر حق سے ممانعت نہ ہو، اور اگر حق سے ممانعت ہو، حیا روکنے والی ہے انسان کو حق سے، تو وہ حیا نہیں ہے
بلکہ جبن ہے، کمزوری ہے۔ حیا وہ حقیقتاً حیا ہے کہ جو حق کے خلاف نہ ہو، اور اگر حق کے خلاف ہو علم سے جو روکنے والی چیز ہے، تم جاہل ہو اور ایک شخص تمہاری رعیت میں سے غریبوں میں سے عالم ہے، اب تم کو حیا آتی ہے، تم چودھری ہو، بڑے نواب کے بیٹے ہو، اور عالم جو ہے تعلیم کرنے والا وہ ایک غریب کا بچہ ہے، تو تم کو ہار آتا ہے کہ جا کر کے اس غریب استاد سے میں ہتھیارے کا بیٹا ہے، یا کسی ادنا درجے کے انسان مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا ہے، مگر ہے وہ بڑا عالم، دارالعلوم دیوبند کی سند ہے اس کے اوپر فاضل ہونے کی، وہ پڑھا رہا ہے بخاری۔ اب تم نواب زیادہ کرتے ہو کہ میں اس کے سامنے کتاب کھول کر کے بیٹھوں، بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ حیا حقیقتاً نہیں ہے بلکہ جبن ہے۔ حیا وہ فعل ہے جو کہ مذمت سے، قباحت سے روکتا ہو، ارتکاب سے روکتا ہو، مگر علم کا حاصل کرنا حق چیز ہے، فرض ہے ہر ایک انسان کے اوپر۔ اس سے جو روکنے والا ہے وہ وصف کامل نہیں ہے، وہ حیا نہیں ہے بلکہ جبن ہے۔ تو اسی بات سے کتاب العلم میں یہ روایت آئے گی اور اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ علم کے تحصیل کرنے سے جو چیز بھی روکنے والی ہو، دو چیزیں مشہور ہیں روکنے کے اندر، حیا اور تکبر۔ تو تکبر تو مذموم ہے ہی اور حیا بھی مذموم ہے۔ تو جہاں جو فرمایا گیا ان الحیاء من الایمان، جو چیز علم سے حق سے روکنے والی ہے وہ حیا نہیں ہے، وہ جبن ہے۔ بہرحال مصنف کا ترجمہ ثابت ہو گیا کہ الحیاء من الایمان، اور اہل سنت کا محدثین کا قول کہ وہ ایمان کے اندر فعل کو داخل کرتے ہیں، حیا کا داخل ہونا ثابت ہوا۔ اچھا سا اس یہاں باب ذکر کیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ یہ نہیں سب تفسیر کیا کہ اس کو کتاب الایمان سے کیا تعلق، یہ آیت کا ٹکڑا ہے۔ سورہ برات میں یہ کہا گیا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ مشرکین کے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے اخیر میں کہا گیا کہ اگر مشرکین توبہ کریں اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، خلو سبیلا۔ اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد مصنف کا یہ ہے کہ ایمان میں سے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ بھی ہے، کیونکہ فَإِن تَابُوا ایمان ہی کے واسطے، اور فَإِن تَابُوا عَنِ الشِّرْكِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ مشرکین اگر شرک سے توبہ کریں اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کریں تب ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کے اندر جو کہ ایمان ہے اس کے اندر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ بھی داخل ہیں۔ اس کے لیے یہ روایت ذکر کی گئی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، امرت
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ شہادت رسالت اور وحدانیت کی نہ دے دیں اور اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ نہ کریں. اس وقت تک میں ان سے قتال کروں گا. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. اگر وہ شہادتین کے ساتھ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ عمل میں لائیں تو اپنے دماء اور اموال کو محفوظ کر لیں گے. میں ان سے قتال نہیں کروں گا الا بحق الاسلام. ہاں اگر شہادت اور اقامت صلاۃ وغیرہ کے بعد اگر انہوں نے کوئی تعدی اسلام پر کی، کسی مسلمان کو قتل کر دیا، کسی مسلمان کا مال چوری کیا، کسی کے اوپر قذف لگایا، تو اس وقت میں حق اسلام یہ ہے کہ میں قاتل سے قصاص لوں، میں سارق سے قطع ید کروں. تو ہر وہ شخص کہ جو شہادتین اور موجبات شہادتین عمل میں لاتا ہے اس کا دم اور مال دونوں محفوظ ہے، معصوم ہے. ہاں حقوق اسلامیہ کی وجہ سے معصوم نہ ہوگا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. میرا معاملہ عصمت کا اس شہادت کے بعد ظاہری ہے، باطن میں اس کے کیا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام اسلامیہ فقط ظاہر پر مبنی ہیں. اگر کسی شخص نے اقرار بالشہادتین اور نماز وغیرہ قائم کر لیا تو اب اس کے اوپر احکام اسلامیہ جاری ہوں گے. اس کا خون، اس کا مال سب محفوظ ہوگا. اس کو مقابر اسلامیہ میں دفن کیا جائے گا، اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. تمام وہ احکام جاری ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں. تم کہتے ہو کہ صاحب اس نے جو یہ الفاظ کہے ہیں فقط اپنی جان بچانے کے لیے کہے ہیں، اس کے قلب میں کفر ہے، وہ منافق ہے، وہ دل میں شرک رکھتا ہے، تو تم اس کو مسلمانوں کے سے معاملات اس کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ اس کو فرمایا حسابہم علی اللہ. امور باطنیہ کا پوچھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر عمل کریں گے. اگر اس نے شہادتین اور اسی طرح سے جو لوازم شہادتین ہیں اس کو عمل میں لایا تو ہم اس کو ساتھ میں مسلمانوں کا سا معاملہ کریں گے. حسابہم علی اللہ. یہ تو ظاہری بات ہے. معلوم ہو گیا کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ نجات دلوائے. اگر کسی شخص نے اس کے اندر اخلال کیا اقامت صلاۃ میں ایتاء زکوٰۃ میں تو ہم اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا نہیں کریں گے. تو جو قول تھا کرانیہ کا کہ فقط اقرار بالشہادتین کافی ہے اور اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ وغیرہ ضروری نہیں ہے، اس کے خلاف ثابت ہوا. جو محدثین کا مذہب ہے کہ ایمان کے اندر
فقط شہادتیں کافی نہیں ہیں بلکہ اقامت صلاۃ ایتاء زکوٰۃ وغیرہ بھی ہے، ورنہ اس کے لیے حفظ دماء اور حفظ اموات نہیں ہوگا، یہی محدثین کا قول ہے۔ اب اس کے بعد ترجمۃ اللہ تو ثابت ہو گیا اور کتاب الایمان سے اس کا تعلق بھی ثابت ہوا، مگر یہاں پر ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان پر مجبور کرنے والے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، آپ قتال کریں گے، لوگوں کو فنا کریں گے، ان کے اموال کو، ان کے انفس کو برباد کریں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ نہ کریں۔ تو اس کے معنی تو یہ ہوئی کہ آپ اکراہ کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں مسلمان کرنے کے اوپر، حالانکہ نصوص شرعیہ انکار کرتی ہیں اس کے